पेश। جی تو السلام علیکم ناظرین، جے ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دن بدن سیاست میں بدلتی ہوئی جو صورتحال ہے ملک پاکستان کی جو سامنے آ رہی ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو عمران خان سابقہ وزیر اعظم تھے، اور ان کو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی کے جو کیسز تھے سائفر کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے، توشہ خانہ کے حوالے سے، جیسا کہ ان کو جیل میں ڈالا گیا، یہ تو اب کوئی دو رائے نہیں رہی کہ ان کے اوپر یہ جو کیسز ہیں یہ جینون ہے، یہ کہنا ہے مسلم لیگ نون کا۔ لیکن جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب پہ یہ جھوٹے کیس بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب نواز شریف صاحب پر 2017 میں جو کیس بنائے گئے اور ان کو نااہل کیا گیا، اور اس ملک میں کہہ لیں کہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم تھے اس دور کے 2018 کے جناب نواز شریف صاحب، جب ان کے اوپر جو کیسز بنے تو مسلم لیگ نون ووٹر سپورٹر اور ایم پی ایم اے نے وہ یہ کہنے لگے کہ یہ سارے کیس جھوٹے اور جعلی ہیں۔ اسی طرح ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر طرح کے بدلتی ہوئی جو صورتحال ہے 2017، 18، 14، 16 کی اگر ہم بات کریں، آج 2023 ہے، 2024 آنے والا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن جو ہے 2024 میں اب کہہ لیں کہ الیکشن کمیشن نے اشارہ دے دیا ہے 2024 میں الیکشن کا، تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح مریم شریف صاحبہ کو اور کیپٹن صفدر کو، جناب نواز شریف کو، شہباز شریف کو، حمزہ شریف کو عدالتوں میں، کچہریوں میں گھسیٹا گیا کیسز کے حوالے سے، اور اب ہم دیکھتے ہیں 2022 کے بعد جیسے ہی پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے اور عمران خان صاحب کو عدم اعتماد سے اتار دیا جاتا ہے، اور جناب شہباز شریف صاحب عدم اعتماد سے پارٹیوں کی کہہ لیں کہ مشاورت سے 16 جماعتوں کی حمایت سے جناب شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ اور اسی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنتے ہیں تو دیگر جو کیس تھے جناب مسلم لیگ نون کے، وہ دن بدن کم ہونے شروع ہو گئے۔ اور جیسے میں نے ناظرین آپ کو بتاؤں کہ میں نے دیکھا کہ جب مریم شریف صاحبہ جب تاریخوں پہ آتی تھی، شہباز شریف صاحب جب تاریخوں پہ آتے تھے، نواز شریف صاحب جب تاریخوں پہ آتے تھے، تو ظاہری بات ہے ہم وہاں پر تھے، ہم کوریج کرتے تھے۔ وہاں پر میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو بہت ہی کہہ لیں بہادر، نہ ڈر، اور ایسی جگہ پہ میں نے ان کو پایا کہ جو مسلم لیگ نون کی کہہ لیں کہ جو مضبوط کہہ لیں کہ ورکر ہوتے ہیں، اس میں میں نے اسما کو پایا۔ اور وہاں پر اسما بی بی کو میں نے جب دیکھا کہ ہر جگہ پر یہ ایکٹیو ہوتی ہیں، اسما عباسی ان کا پورا نام ہے، اور میں نے دیکھا کہ ہر جگہ پر یہ ایکٹیو رہیں، اور دیکھنے میں یہ آیا کہ ایک مضبوط کہہ لیں کہ کارکن کہہ لیں اور مضبوط کینڈیڈیٹ کہہ لیں، اور جو کہہ لیں کہ میاں صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں لوگ، ان میں سے ایک نام ان کا بھی ہے، اسما عباسی صاحبہ کا۔ اور میں نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے لیے ان نے بہت جدوجہد بھی کی، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، یہاں تک کہ جہاں پر ریلی، جلسہ، جلوس جہاں پر بھی ہوا، وہاں پر میں نے کس کو پایا؟ اسما صاحبہ کو پایا۔ اور اسی کے اوپر آج ہم بات کریں گے اسما صاحبہ سے کہ وہ اتنی جدوجہد، اتنی ایکٹیویٹی مسلم لیگ نون کے لیے کیسے کر لیتی ہیں۔ جی السلام علیکم میم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ کیسا لگ رہا ہے آج ہمارے اسٹوڈیو میں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، ایک خاتون ہے آپ، میں نے ہر جگہ پر آپ کو دیکھا ہے کہ کلر سیدہ ہو، کلر سیدہ کا کہہ لیں کہ الیکشن ہو، الیکشن کمپین ہو، راول پنڈی کا کہہ لیں کہ کوئی آپ نے ایسا ایریا نہیں ہے مسلم لیگ نون کی، کوئی ایکٹیویٹی ایسی پارٹی، جلسہ، جلوس ہے جو آپ نے نہیں چھوڑا۔ یہ کیسے کر لیتی ہیں آپ ایک خاتون ہونے کے باوجود؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچولی یہ کیسے کر لیتی ہوں، یہ تو میں آپ کو ایک کہتے ہیں نا کہ کچھ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ میرا جو قائد ہے میاں محمد نواز شریف صاحب، میری جو لیڈر ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، ان سے محبت ایسی ہے صحیح کہ جب بھی جس طرح کی ان کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں، کوئی اگر مثال کے طور پر جلسہ ہے، کوئی جلوس ہے، کہیں پہ کوئی پروٹیسٹ ہے، مطلب غرض یہ کہ کسی بھی حوالے سے کوئی میٹنگ ہے ہماری پارٹی کی، تو اوبویسلی جب آپ کو اپنے قائد سے محبت ہو، جب آپ کو اپنے قائد سے ان کا ایک سمجھ لیں کہ ہمارے لیے بے لوث جو ان کی خدمات ہیں، تو آپ کو خود بخود ہی
دل کرتا ہے کہ آپ باہر نکلیں، آپ کو خود بخود ہی اپنے قائد کے لیے آواز اٹھانے کا دل کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے ہمارے ملک کے لیے ان کے احسانات ہیں اور ان کے بہت ساری خدمات ہیں۔ کون سا ایسا منشور ہے جو مسلم لیگ نون کا ہے جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کو مسلم لیگ نون کی طرف کھینچ کے لاتا ہے؟ کون سے ایسے کام ہیں جو آپ بتانا چاہیں ہمیں کہ جو مسلم لیگ نون نے جی یہ کام کیے ہیں، یہ بہت اچھے ہیں، کہ مجھے مسلم لیگ نون بہت پسند ہے؟ دیکھیں، منشور تو میں آپ کو بتاؤں بھائی کہ مسلم لیگ نون کا ہر کوئی بھی سیکٹر اٹھا لیں، کسی بھی سیکٹر کے لاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جو مسلم لیگ نون تھی بہت ہی بیک فٹ پہ چلی گئی تھی، اور اس میں چند کارکن تھے جس میں آپ تھی اور دیگر جو خواتین تھی، میں نے دیکھا کہ وہ ہر تاریخ پہ آتی بھی تھی اور آپ بھی تھی۔ کون سا ایسا مسلم لیگ نون کا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے آپ جیسی ینگ خواتین گھروں سے باہر نکل آتی ہیں؟ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایسی جوان بچیاں جب گھر سے نکلتی ہیں تو بڑا اچھا بھی لگتا ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے آپ لوگوں کو آگے آنا بھی چاہیے۔ تو کیا ایسا منشور ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے مسلم لیگ نون کا؟ دیکھیں، اگر آپ تمام پارٹیز کا کمپیریزن کریں تو آپ کو سب سے زیادہ جو پروجیکٹس ملیں گے اس پاکستان میں جن کو کمپلیٹ کیا ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں بھائی کہ اب جنریشن جو ہے، جتنی بھی آگے جنریشنز آ رہی ہیں یا جو ہیں ماشاءاللہ سے ینگسٹرز ہیں، وہ سب اب ریالٹی کو جانتی ہے۔ میں نے ہمیشہ فیکٹ اینڈ فگر کے اوپر بات کی ہے، میں نے ہمیشہ پارٹی کے ورک کے اوپر بات کی ہے، میں نے ہمیشہ پارٹی نے جو ڈلیور کیا ہے اس کو دیکھ کے ہی تو میں نے اپنی جو کیریئر تھا پولیٹیکل وہ شروع کیا ہے۔ تو ابھی آپ 2024 کے الیکشن بھی قریب ہیں، تو کیا دیکھتی ہیں، آپ کو ٹکٹ ملے گا؟ یہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی۔ نہیں، یہ تو جتنا اگر ہماری ایفرٹ اگر ان کو لگا کہ انہوں نے کام کیا ہے، ان کو اگر لگا کہ انہوں نے بہت زیادہ پارٹی کے لیے وقت دیا ہے، جو کہ اس میں کوئی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ جب سے پارٹی کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں، جب سے پارٹی کا ہمیں عہدہ ملا ہے، کوئی جلسہ جلوس، کوئی میٹنگ، کوئی خواتین کے حوالے سے کوئی بھی اگر پروگرامز ہیں، ہر پروگرام میں شمولیت اختیار کی، ہر پروگرام میں میں آئی، ہر طرح کا پارٹی کا جو بھی ٹاسک تھا وہ میں نے کمپلیٹ کیا۔ تو سیاست میں آپ ایز اے شوقیہ آئی یا حادثاتی آئی، یا کچھ کرنے کے لیے ملک کے لیے خواہش تھی کچھ کروں میں اپنے ملک کے لیے؟ کیا نظریہ لے کے آئی تھی آپ؟ سیاست میں میری فیملی کے بہت سارے لوگ سیاست میں ہیں، اور میں جب ان کو دیکھتی تھی تو میرے اندر بھی بہت ساری ایسی جو کہتے ہیں نا کہ جب آپ اپنے ملک میں کچھ ایسی خامیاں دیکھو یا کچھ ایسی چیزیں جو آپ بدلنے کے لیے آپ خواہش مند ہوں، جی۔ تو جب میں وہ دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی کہ اگر مجھے موقع ملا کبھی زندگی میں تو میں بھی شاید اس ایفرٹ میں اپنا ایک حصہ، اپنا ایک ملک کی بہتری کے لیے جو ہے وہ ایک کردار ادا کر سکوں۔ تو سیاست جو ہے وہ بالکل مجھے بالکل 100% مجھے نہیں تھا کہ میں سیاست کروں گی، لیکن اب جیسے آپ دیکھ لیں کہ مجبوری بھی بن گئی ہے، کیونکہ اگر پی ایم ایل این کے حوالے سے اگر میں بتاؤں کہ جس طرح پی ایم ایل این کے ساتھ میں جڑی ہوں تو وہ میری ایک سمجھ لیں کہ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی جو میرے ارد گرد کے جو لوگ ہیں میں ان کو حقیقت سے جو ہے وہ آگاہ کر سکوں کہ پی ایم ایل این کا اوپر جس طرح سے جھوٹے الزامات، بے بنیاد کیسز اور ہمارے قائد پہ جو ایک سمجھ لیں کہ ایک پہاڑ ایک ٹوٹا تھا، اس حوالے سے کیسز کے حوالے سے مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا، تو اس حوالے سے پھر میرا دل کرتا تھا کہ میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو ان کا ہے، مطلب ان کا کہہ لیں کہ آپ ان کا بیانیہ، اچھا ہم بھول گئے، خیر ہے، نواز شریف صاحب کے اوپر جب مصیبت آئی تو آپ نے کہا جی کہ میں آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دوں اور جو ان کی پرابلمز ہیں اس کو کچھ نہ کچھ کم کرنے کی آپ کے اندر خواہش جاگی۔ اسی طرح ناظرین ہمارے اندر بھی ایک خواہش جاگی جب مسلم لیگ نون بہت ہی زیادہ بیک فٹ پہ گئی، تو ہم نے بھی جب کچھ کرنے کا سوچا تو ہم نے بھی کچھ کیا مسلم لیگ نون کے لیے، اپنی ایکٹیویٹی دکھائی، اور جو مالی طور پہ بھی ہم کہہ لیں کہ اخراجات کر سکتے تھے اپنی حیثیت کے مطابق وہ بھی ہم نے کیا۔
اسی طرح آسما ہمارے ساتھ ہیں. تو آسما مجھے یہ بتائیں کہ کتنے سال ہو گئے آپ کو سیاست میں مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ ہاں مجھے دیکھیں